محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، تو باقی نہیں ہے۔ کون ہے تارک آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں روح نہیں، قلب میں ساز نہیں، روح میں ساز نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، قلب میں روح نہیں، دل میں کوئی ساز نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تھوڑی دیر کا آپ کا بڑا خوبصورت جلسہ ہے، نکاح کے حوالے سے آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بابو ظہیر صاحب دلہا بابو کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ سنت انجام پانے والی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے، دعا تک ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیر سے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوبارہ شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے ذرا دھیان دیجیے گا، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت سناٹے میں بیٹھے ہیں، جلسہ آپ کا چھوٹا ہی ہے لیکن آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے۔ تھوڑا دھیان دیجیے گا، جتنا سناٹے میں آپ سنیں گے اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ذرا دھیان دیجیے گا، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ میرا پہلا سوال ہے، نکاح کیوں ضروری ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ زنا کیسے ختم ہوگا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ نکاح کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، نکاح کون کون سا ہوتا ہے؟ آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سالی سے زیادہ بہن پر مہربان ہونا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، پہلا سوال تھا ہمارا، نکاح کیوں ضروری ہے؟ ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا، نکاح کیوں ضروری ہے؟ عورت کا مرد سے جائز تعلق نکاح کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ اسی طرح سے نکاح کیوں ضروری ہے؟ دوسری وجہ، اگر نکاح نہیں ہوگا، مرد کا عورت سے تعلق نکاح کے ذریعے نہیں ہوگا تو اس دنیا میں فتنہ فساد ہوگا، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ اگر نکاح نہیں ہوگا، بچے کا باپ کون ہوگا پتہ نہیں چلے، اگر نکاح نہیں ہوگا تو بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ بچہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ اب میرا دوسرا سوال تھا کہ زنا کیسے ختم ہوگا؟ پہلا راستہ، زنا کے لیے قانون بننا چاہیے، زنا پر کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، زنا ختم ہو جائے گا۔ جو انگلی اٹھائے کسی نیک آدمی پر اور وہ دشمن ہو، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ گھر کا ماحول پردے کا ہو، ہماری عورت پردے سے باہر نہ ہو، زنا ختم ہو جائے۔ تیسرا سوال تھا آپ سے کہ نکاح کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیز ہے دنیا سے لے کر کے جنت تک باقی رہتی ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے نکاح۔ دو ہی چیز دنیا سے لے کر کے جنت تک باقی رہتی ہے، جنت سے دنیا، دنیا سے جنت تک دو ہی چیز باقی رہتی ہے، ایک ہے ایمان، ایک ہے نکاح۔ اگر آدمی اللہ کے لیے جنگل چلا جائے
اور دوسرا آدمی نکاح کر کے اپنے بیوی بال بچے کو پالے پوسے تو جنگل میں جانے والے سے بڑا رتبہ بیوی بال بچے کو پوسنے والے کا ہے۔ اور جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جب آدمی نکاح کرتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے، جب نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اب میں آخری سوال آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نکاح کون کون سا ہوتا ہے؟ آدمی اگر نکاح نہیں کرے گا یقین ہے کہ زنا کرے گا، نکاح کرنا فرض ہے۔ آدمی کو خطرہ ہو رہا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا زنا کروں گا، تو نکاح کرنا واجب ہے۔ آدمی کو یقین ہے کہ میں نکاح کروں گا بیوی پر ظلم کروں گا، تو نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کو یقین ہے کہ میں نکاح کروں گا بیوی پر ظلم کروں گا، تو نکاح کرنا حرام ہے۔ خطرہ ہے نکاح کروں گا بیوی پر ظلم کروں گا، نکاح کرنا مکروہ ہے۔ نکاح کرے گا زنا نہیں کرے گا، نکاح کرے گا ظلم نہیں کرے گا، تو نکاح سنت ہے۔ اسی سنت کو نبھانے کے لیے بابو ظہیر ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کی نکاح کو قبول فرمائے۔ انجام سرکشی کا دکھاتا ہے کردگار، بدکاریوں سے مٹتے ہیں نا اہل و نا بکار، گرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے ایوان زرنگار، سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں شہریار، جب دور ظالموں کا زمانے سے جاتا ہے، نیکوں کے سر پہ تاج خلافت کا آتا ہے، خلافت کا آتا ہے۔ ہوتا ہے سرکشوں کا، ہوتا ہے سرکشوں پہ نزول عذاب حق، لازم ہے سب کے واسطے حکم کتاب حق، باطل کو ڈھیل دیتا ہے اکثر عتاب حق، مہلت کے بعد آتا ہے امر جناب حق، پھر گھومتا ہے دہر میں کوڑا عذاب حق، بنتے ہیں اہل ظلم نشانہ عتاب حق، نشانہ عتاب حق۔